السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ وقال اللہ تعالی ومن شر حاسد اذا حسد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے تذکرے میں ان کے واقعات کے ساتھ ساتھ ان کی خدا کے ساتھ نسبت اور خدا کو مشکل میں پکارنے کا سبق وہ ہم سنا رہے ہیں اپنے سامعین ناظرین کو کہ قصہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کے 11 بھائی تھے، ایک یا دو ماؤں سے، اور ان کی وجہ سے وہ باہم حسد کا شکار تھے۔ اور یہ بنیامین اور حضرت یوسف سگے بھائی تھے اور باقی بھائی ان کے ساتھ حسد کرتے تھے، اور اسی بات کا تذکرہ اس آیت میں ہے جو ہم نے پڑھی ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں اپنے باپ سے محبت اور توجہ نہیں ملتی، اس لیے ان کو کہیں دور پھینک آئیں یا مار دیں تاکہ ہمیں اپنے والدین کی خاص محبت اور الفت مل سکے۔ نظام ہے حسد کا کہ جس کے شر سے بچنے کی قرآن کی تعلیمات میں اور نبی پاک کی تعلیمات میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور سیاسی ماحول میں مسلمانوں کے مختلف بادشاہ جتنے دور میں بھی گزرے ہیں اپنے ایک خاص مقصد اور مشن کے تحت اپنے ہی قریبیوں کو وہ قید میں کرتے رہے ہیں یا ان کو قتل کرتے رہے ہیں یا مارتے رہے ہیں۔ اور پاکستان کے ان حالات میں بھی اور اگر کوئی عہدہ یا منصب پہ مستقل رہنا ہو تو اس کے لیے کہ فلاں اگر مار دیا جائے یا ہو ہی نہیں تو تب ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، یہ کسی قوم کی ہلاکت کی خاص نشانیاں ہیں، اور ان کو اگر روکنے والوں کو روکنا پڑے تو ضرور روکنا چاہیے۔ اور علماء کا کردار اس میں بہت زیادہ واضح ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ بھی اس میں شریک ہو جائیں اور وہ بھی ان کے کارندے بن جائیں اور ہلاکت ان کی مقدر بنا دی جائے۔ اس لیے اس صورت یوسف میں قصہ یوسف علیہ السلام میں یہ پیغام ہے کہ اتحاد میں بہت برکت ہوتی ہے کہ وہ جب حسد کرنے والوں نے اپنے کنویں میں بھائی کو پھینکا اور کنویں میں سے تاجروں نے بچے کو نکال لیا اور آگے بازار میں مصر میں جا کے بیچ دیا۔ اور خدا پہ یقین ہونا چاہیے کہ تدبیروں سے کام نہیں بنتے، اللہ کی مدد اگر شامل حال ہو تو وہ خدا جو ہے وہ کہتا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تدبیر اچھی کرنی چاہیے اور نیت کا اظہار اچھا کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا باہم حسد کرنے والے اور بغض رکھنے والے نہ بنو، ایمان کے بعد کلمے کے بعد مسلمانوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور یہ نیکی کرنے والوں کی یہ ایک صفت ہے کہ وہ درگزر کر دیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے مصر میں بادشاہ بننے کے بعد اپنے بھائیوں کے اپنے سامنے آنے کے بعد پہچان لینے کے بعد ان کو کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعلیمات کے اثر کو فتح مکے والے دن دنیا کو دکھا دیا کہ مکے کے لوگ جنہوں نے بہت ظلم و زیادتیاں کی تھیں مکے کے 13 سال کے عرصے میں، اب یہ مدینہ کے 8 سالوں میں 8ویں سال مکہ فتح ہو چکا تھا اور وہ سارے مجرم بن کے سامنے کھڑے تھے، تو یہ کہہ رہے تھے ہمارے اچھے بھائی ہیں آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ تو اس کے لیے نبی پاک نے فرمایا میں بھی وہی کلمہ بولتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے برادران یوسف کو بولا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، تو میں بھی بولتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، چلے جاؤ اور تم آزاد ہو، تمہیں کوئی پکڑ دھکڑ ہم نہیں کرتے۔ تو آنن فانن ہی 3000 مشرک اپنے مذہب کو چھوڑ کر کلمہ توحید اختیار کر گئے، اور آئندہ کی آنے والی کسی بھی بغاوت کی جنگوں میں وہ ہراول دستے
کام کر رہے تھے کہ ہم 10 سال لوگوں سے پیچھے رہ گئے، تو اب ہم اس جذبے میں ان کو اندر غصہ بھر گیا تھا اور وہ آگے ہی آگے رہ کر یہ کام کر رہے تھے۔ تو معاف کر دینا، درگزر کرنا اور اتحاد اور اتفاق اور یہ چیز بنا لینے کے بعد ملت میں اور قوم میں اور نسل میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ عثمانی ترکوں کی طرح اگر وہ اپنے بھائی بہنوں کو قتل کرتے رہے اور جو کوئی بھی نہ رہے تاکہ اس میں اختلاف نہ ہو، یا مغلوں کی طرح کہ جنہوں نے اپنے باپ کو اور اپنے بھائیوں کو قیدوں میں رکھا کہ وہ لشکر کشیاں کرتے ہیں اقتدار کی اس جنگ میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ خدا کا بہت بڑا بندہ مجرم بن جاتا ہے، اور کل کی جواب دہی میں کوئی اس کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ اور یہ عہدوں پہ آنے والوں کو اپنے حلف کو یاد رکھنا چاہیے کہ نبی پاک نے فرمایا محشر کے میدان میں عہد پر، قسم پر سوال ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں نبی پاک کا فرمان ہے کہ جس سے سوال ہوا وہ تو مارا گیا، کیونکہ سوال کے جواب میں جو حجتیں کرے گا، خدا کہتا ہے لا ينفع الظالمین معذرتهم، وہاں معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ گواہ وہاں آ جائیں گے، اور یوم یقوم الاشہاد، جس دن گواہیاں کھڑی ہو جائیں گی۔ اور کون سی گواہیاں؟ وہ بندوں کے اپنے پاس ہیں، اپنا جسم کے مختلف اعضاء، اپنا ہاتھ، اپنا کان، اپنی آنکھ، اپنے جلد کی سکن، خدا اس کو زبان دے دے گا، اور جب بولے گی تو اس کا جواب بھی خدا نے بتا دیا ہے کہ میرا جسم ہو کہ میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہم کیا کریں، ہمیں تو خدا نے زبان دے دی ہے، اب ہم تو مجبور ہیں بولیں گے، اب پھر کیا کریں گے؟ اس سے بہت بہتر ہے کہ ایسے میں علماء کا کردار ہے کہ خدا خوفی کرتے ہوئے سچ سچ بولے اور منت سماجت بھی کرے کہ وہ کام نہ کرو جو معاشر کا ہمیشہ کی ابدی زندگی میں بندہ یا آر ہو جائے یا پار ہو جائے۔ تو اس لیے پار ہونا بہت ضروری ہے، آر ہوا تو پھر بہت بڑی تباہی ہے، بہت بڑی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔